بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل کا مقصد علماء سے رہنمائی حاصل کر کے دین کے تذکرے کو اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ والدین کے حقوق، والدین کے مقام، ان کے ادب اور احترام کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ والدین اس کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، جس کے ذکر سے ہی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے بے غرض ہوتی ہے، یعنی ان کی اس محبت میں والدین کی اپنی ذات سے متعلق کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ جس دن تم پیدا ہوئے تھے، والدین نے اس دن سے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے تمہارے لیے زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا تھا۔ اپنی خواہشات اور اپنی خوشیوں کو اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا۔ اپنی جوانی کا رس نچوڑ کر تمہاری ہڈیوں میں ڈال دیا تھا۔ وہ بوڑھے ہوتے گئے اور تم پروان چڑھتے گئے۔ تمہیں ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا، سورۃ فاتح شروع کر چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کر حاضر ہو جاتا۔ جتنے حقوق العباد ہیں ان میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بنو۔ جب ایک بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ جس نے اپنے والدین کی خدمت اور قدر کی، اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو محفوظ کر لیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور نیکی کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ ایسے بندے کو اپنا محبوب بھی بناتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا بڑا دروازہ ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھتا ہے تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ والدین کی خدمت کرو گے تو ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین اور آسمان سونا چاندی کے بن جائیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ والدہ کا حق والد کے مقابلے میں 3 گنا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے احسان کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے بارے میں 3 درجات کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ والد کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ والدین کو عزت والی بات کرو، یعنی آپ کی باتوں سے ان کی عزت نفس پر کوئی حرف نہ آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو۔ اللہ نے اپنی رضا اور ناراضگی کو ماں باپ کی رضا اور ناراضگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ قرآن پاک میں والدین کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے سورۃ بقرہ، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ نساء میں فرمایا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جو ماں باپ کا حق نہیں پہچانتا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے ماں باپ ملیں اور پھر وہ ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اور ایک عمل خیر ایسا ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی،
دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین اور آسمان کی لعنت۔ والدین کے نافرمان کی فرض نماز، روزہ، صدقہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو جنت ان پر حرام ہے۔ اطاعت اور پیروی کرنا صرف اللہ کا حق ہے، اتباع اللہ کی کرنی ہے۔ والدین کی اطاعت مطلق نہیں ہے، ان کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ والدین کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم عبادت کرو تو اپنے رب کی، اور دنیا میں کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے۔ حکم اور فیصلے میں فرق ہوتا ہے۔ جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا یا کوئی دوسرا اختیار نہیں ہوتا۔ قرآن نے جہاں بھی ماں باپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے تو کہیں قضاء کا لفظ آیا ہے تو کہیں وصیت فرمائی ہے، حکم کا لفظ نہیں آیا۔ قضاء کا مطلب تو یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور وصیت وہ آخری حکم ہوتا ہے جس میں بہت ہی خاص بات ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہ عام حکم کی طرح نہیں ہوتا، اس حکم کے منسوخ ہونے کا امکان نہیں ہوتا، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اسے وصیت کہتے ہیں۔ جب انسان مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے تو اس میں بہت ہی اہم احکامات دیے جاتے ہیں جن میں مزید رجوع کرنے کا امکان نہیں ہوتا اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ناظرین، ماں باپ کے رشتے کو ہلکا مت سمجھیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس میں پورے اتر گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئے تو بہت بڑی ناکامی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔